السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ صحت مند ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کو ہم کور کریں گے وہ ہے باڈی فلوئڈ، یعنی ہیومن باڈی فلوئڈ۔ اب اس ٹاپک میں جانے سے پہلے آپ کے ذہن میں شاید کوشچن آ رہے ہو، ہم تو ایئر پڑھ رہے تھے۔ یقیناً ہم ایئر پڑھ رہے تھے، بٹ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ ان ٹاپکس کو زیادہ انجوائے نہیں کر پا رہے، زیادہ انٹرسٹ نہیں لے پا رہے۔ تو کچھ ایسے ٹاپک میں پڑھانا چاہتا ہوں جس کو آپ انجوائے کر سکیں، انٹرسٹ لے سکیں، پھر ہم ان کی طرف واپس آئیں گے جب آپ اپنے انٹرسٹ میں ہوں گے، اپنے فلو میں ہوں گے۔ اور یہ ٹاپک سٹارٹ ہے بلڈ کا۔ آپ بلڈ کو سمجھیں گے تبھی جب آپ باڈی فلوئڈز کو سمجھ سکیں۔ تو باڈی فلوئڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انسانی جسم جو ہے وہ سالڈ اور لیکوڈ دو چیزوں سے بنا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ اب اس میں جو لیکوڈ ہے وہ تمام کا تمام واٹر ہے۔ اب یہ کتنا ہے؟ تو اگر ہم ایک ہیلدی میل پر نظر دوڑائیں تو یہ 60 to 65% ہے، واٹر ہے۔ تو سالڈ کتنا رہ گیا؟ 35 to 40%۔ اور دوسری طرف اگر ہم فیمیل میں پرسنٹیج پر نظر ڈالیں تو 50 to 55% واٹر اور 45 to 50% سالڈ ہے۔ اب یہاں پر ان دونوں کو اگر کمپیئر کریں تو فیمیل میں واٹر کانٹینٹ کم ہے، جس کی وجہ ہے فیمیل کے جسم میں موجود سبکوٹینیس فیٹ کی لیئرز۔ جب فیٹ کی لیئرز بڑھ جاتی ہیں تو وہ سالڈ کے پرسنٹیج کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو آبویسلی ہم بات کر رہے ہیں پرسنٹیج کی، تو لیکوڈ کی پرسنٹ گرے گی۔ تو بات سمجھنے کی کیا ہے؟ ہمارا جسم سالڈ اور لیکوڈ سے بنا ہے، جس میں لیکوڈ کافی مقدار میں ہے اور پرسنٹیج آپ کے سامنے ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک کمزور بندے کو دیکھیں تو اس میں واٹر کانٹینٹ زیادہ ہوگا بنسبت ایک موٹے یا اوبیس پرسن کے۔ اوبیس پرسن میں وہی ڈپوزیشن آف فیٹ کا مسئلہ ہے کہ اس میں فیٹ زیادہ ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 70 kg کے ہیلدی پرسن میں واٹر کانٹینٹ 40 لیٹر ہوتا ہے۔ آپ اس کو پرسنٹیج نکال سکتے ہیں، آپ کو اوپر دیے گئے پرسنٹیج پر یہ بات پوری نظر ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اب اتنے سارے پانی کی، اتنے سارے واٹر کانٹینٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے، ضرورت کیا ہے، فوائد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے یہ ہومیوسٹیسس میں کام کرتا ہے۔ ہومیوسٹیسس مختلف طرح کی ہے، ان میں یہ کام کرتا ہے باڈی سیلز سروائیو ان دا فلوئڈ میڈیم کالڈ انٹرنل انوائرمنٹ۔ اس کے لیے دوسرا ہے میلیو انٹیریس۔ انٹرنل انوائرمنٹ contain substances such as glucose, amino acid, lipid, vitamin, ions, oxygen۔ انٹرنل انوائرمنٹ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تمام کی تمام کہاں پر موجود ہوتی ہیں؟ یہ اس واٹر میں ڈیزالو ہوتی ہیں نا، تو اسی کو ہم پھر اس کا انٹرنل انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اسینشل ہے for the growth and functioning of the cell۔ Water not only form the major constituent of internal environment but also plays an important role in homeostasis۔ نہ صرف یہ اس انوائرمنٹ کو کریٹ کر رہا ہوتا ہے بلکہ ان کو ریگولیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اب ان تمام کے جو کنسٹیچوئنٹس ہیں ان کی مقدار انٹرنل انوائرمنٹ کہلاتی ہے، اس کے ساتھ ایک پی ایچ ہوتی ہے، اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے، تو یہ تمام ہومیوسٹیسس میں مینٹین ہوتی ہے اور اس کے لیے واٹر کانٹینٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان ٹرانسپورٹ میکینزم اس کا کام ہوتا ہے۔ باڈی واٹر فارم دا ٹرانسپورٹ میڈیم۔ اب جتنی بھی چیزیں ٹرانسپورٹ ہونی ہوتی ہے وہ واٹر میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں، جس طرح نیوٹریشنز ہے اینڈ ادر ایسنشل سبسٹانسز جو کہ سیل کے اندر جاتی ہیں، یا وہ سبسٹانسز جو سیل میں پروڈیوس ہوتی ہیں، ویسٹ پروڈکٹس، وہ سیل سے باہر آتی ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام کس وجہ سے ہوتی ہے؟ واٹر کانٹینٹ کی وجہ سے۔ واٹر کانٹینٹ جو ہے یہ میڈیم بناتا ہے انزائمز، ہارمونز، وائٹامنز، الیکٹرولائٹس اور بقیہ ایسے چیزوں کے لیے کیریئر کا۔
یعنی یہی وہ سڑک ہے, یہی وہ جہاز ہے جس کے ذریعے تمام چیزیں ٹرانسپورٹ ٹورڈز دا سیل اینڈ اوے فرام دا سیل ہوتی ہیں. ٹورڈز میں انزائمز, ہارمون, وائٹامن, الیکٹرولائٹس کی بات کروں گا, اور اوے میں ان کے نائٹروجینیس ویسٹ کی بات کروں گا. اب میٹابولک ریئیکشنز میں بھی اس کا امپورٹنٹ رول ہے. واٹر انسائڈ دا سیل فارم دا میڈیم فار ویریس میٹابولک ریئیکشن which are necessary for growth and function activity of the cells. Of course جو میٹابولک ریئیکشنز ہیں وہ اب اوپن سپیس میں تو ہو نہیں رہے ہوتے, وہ تمام اس میڈیم میں ہوتے ہیں, چاہے وہ انٹرا سیلولر ہو, ایکسٹرا سیلولر ہو, سائٹوپلازم میں ہو, جہاں پر بھی ہو وہ واٹر انوائرمنٹ اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ واٹر کانٹینٹ انسائڈ دا سیل جو ہے وہ سیل کو ٹیکسچر پرووائڈ کرتا ہے, یعنی ٹیشوز کی جو اپنی اس کی شکل و صورت ہے, اس کی ہارڈنس, اس کی سافٹنس, یہ تمام اس میں موجود واٹر کانٹینٹ کی وجہ سے ہے. اگر میں ایک ٹیشو لوں, سکن کو لوں, اگر اس کی واٹر کانٹینٹ کم ہو جائے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر چینج ہو جاتا ہے, یعنی وہ کھردری ہوگی, سافٹ نہیں رہے گی. دوسری طرف ٹمپریچر ریگولیشن میں بھی اس کا بہت اہم رول ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں ہومیوسٹیسس میں. اب کمپارٹمنٹ یہاں پر سی مسنگ ہے. کمپارٹمنٹس آف باڈی فلوئڈ یا ڈسٹریبیوشن آف باڈی فلوئڈ. اب ٹوٹل واٹر ان دا باڈی از اباؤٹ 40 لیٹر, یہ ہم بات کر چکے ہیں. اٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ ان 2 کمپارٹمنٹ. اب یہاں پر 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جو پانی ہے جتنا وہ 2 جگہوں پر ہے, یا تو وہ سیل کے اندر ہے انٹرا سیلولر فلوئڈ, یا وہ سیل سے باہر ہے جو ہے ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ. انٹرا سیلولر فلوئڈ جو ٹوٹل 40 لیٹر ہے اس میں 22 لیٹر جو ہے وہ انٹرا سیلولر فلوئڈ ہے. 55% آف 40 لیٹر 22 لیٹر, اور جو رہ گیا 45 وہ کہاں گیا, وہ ہوگا ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ. ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ وہ فلوئڈ ہے جو سیل کے اندر موجود نہیں ہے. یہاں پر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب 22 لیٹر تو انٹرا سیلولر ہو گیا, جو 18 لیٹر رہ گیا آؤٹ آف 40 جو کہ 45% بنتا ہے, وہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ہے. اب ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ کا مطلب صرف اور صرف ہمارا پلازما نہیں ہوتا. انٹرسٹیشل فلوئڈ اینڈ لیف ہے جو کہ پلازما سے بھی زیادہ ہے, 20% ہے. پلازما 7.5 ہے. فلوئڈ ان بون 7.5% ہے. فلوئڈ ان ڈینس کنیکٹیو ٹیشو لائک کارٹیلیج بھی 7.5% ہے. ٹرانسسیلولر فلوئڈ 2.5 ہے. دیٹ انکلوڈ سیریبروسپائنل فلوئڈ. انٹرا آکولر یعنی جو آنکھوں میں کے جو بال ہے اس میں جو فلوئڈ ہے. ڈائجسٹو جوسز ہے, سیریس فلوئڈ ہے, یا پیریکارڈیل فلوئڈ ہے. سائنوویل فلوئڈ جو جوائنٹ کا فلوئڈ ہے. فلوئڈ ان یورینری ٹریکٹ ہے. یہ تمام ہمارے ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ کو بناتے ہیں. اب اس میں کمپوزیشن کی اگر ہم اس فلوئڈ کی بات کر لیں تو آف کورس یہ سالڈ اور لیکوڈ کانٹینٹ سے بنا ہوگا. اس میں آرگینک سبسٹانسز ہوں گے, یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, بٹ آرگینک سبسٹانسز میں گلوکوز, امائنو ایسڈز, پروٹین, فیٹی ایسڈ اور ادر لیپڈز ہیں. ہارمونز اور انزائم بھی ہمارے اسی واٹر کانٹینٹ میں موجود ہوتے ہیں. ان آرگینک میں آف کورس آئنز ہیں, سوڈیم, پوٹاشیم, کیلشیم, میگنیشیم, کلورائڈ, بائی کاربونیٹ, فاسفیٹ اینڈ سلفیٹ. ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں بہت ساری مقدار سوڈیم اور کلورائڈ, بائی کاربونیٹ, گلوکوز, فیٹی ایسڈ, آکسیجن کی ہوتی ہے. انٹرا سیلولر کنٹین لارج کوانٹٹی آف پوٹاشیم. اب وہاں پر پوٹاشیم نہیں تھا, یہاں پر پوٹاشیم ہے. میگنیشیم, فاسفیٹ, سلفیٹ اینڈ پروٹین. اور یہاں پر جو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ہے اس کی پی ایچ 7.4 ہے جو کہ بلڈ کی بھی ہے, اور جو انٹرا سیلولر فلوئڈ ہے وہ ہے 7, اس کی پی ایچ ہے 7. اور اس کا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سورس کیا ہے جہاں سے میں آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں, تو وہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو
याद रहे कि संबोलिंगम, ये बुक आपसे मैंने पहले ही कहा है ले लें ताकि आप फिर पढ़ सकें। आगे भी इस बुक का इस्तेमाल हम करेंगे। और अगला टॉपिक होगा हमारा, चलो वो आगे ही बताएंगे। इसमें मैं ब्लड पढ़ाना चाह रहा हूँ, पर ब्लड से पहले आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक की तरफ भी हम जाएंगे। स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और लेट्स सी, होप यू आर फाइन। अगले लेक्चर में मिलते हैं।